امام ابن تیمیہ ایک دفعہ حدیث کا درس دے رہے تھے تو قرب قیامت کے واقعات بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں حق کو باطل سے الگ کر کے دیکھنا اور جھوٹ کو سچ سے الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل ہوگا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمان حق کو کیسے پہچانیں گے؟ تو امام نے فرمایا اس وقت کفار کے تیروں کا رخ دیکھنا، جس طرف ان تیروں کا رخ ہوگا حق اسی طرف ہوگا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی علمی تاریخ کے اوپر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایسی شخصیت ہے جو بہت جامع شخصیت ہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت میں آپ کو فقہ کا، قرآن کا شغف بھی نظر آئے گا، حدیث کے علم، عصری علم تھا، عصری تقاضے تھے، علم کلام کی شکل میں انہوں نے ریلیجن کو اور عصری تقاضوں کو کمپیٹیبل کرنے کی بھی کوشش کی، ریکنسائل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس کے علاوہ تصوف کے عملی اور علمی پہلو کے اوپر بھی شاہ صاحب نے خاصا کام کیا۔ شاہ صاحب کی اگلی نسل میں تو صرف قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر ہی کام ہوا، لیکن شاہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کے اس وقت کی جو سکھوں کی طاقت تھی اس کے خلاف تحریک مجاہدین برپا کی، جو کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور لینڈ مارک، ایک ایسا ٹائم ہے جب مسلمانوں کے اندر رسپونڈ کرنے کے حوالے سے ایک ڈیوائیڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک سر سید احمد خان ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو حکمران طبقہ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، اس سے اس کی جو اچھی باتیں ہیں، جو اس کا اچھا علم ہے، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے، اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، اور جو ان کی بری باتیں ہیں ان کے بارے میں ان کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف دیوبند کی تحریک اٹھ کے آتی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس طوفان کا، اس علم کا، اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس ملٹری مائٹ کا مقابلہ کرنے کی سکت چونکہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہمیں اپنے کونوں خدروں کے اندر چھپ جانا چاہیے اور ایک بند باندھ دینا چاہیے جو باہر کی دنیا ہے، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھرپور وار کر رہی ہے اس وقت ریلیجن کے اوپر۔ تو اس وقت ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریلیجن کو، روایات کو، دین کو، کلچر کو اور اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے 1866 کے اندر دیوبند کی تحریک کی بنیاد پڑتی ہے ایک مدرسے کی شکل میں۔ آج ہمیں جتنے بھی مدرسے بر صغیر میں نظر آتے ہیں ان کا رشتہ دیوبند کی اس تحریک کے ساتھ بیٹے یا بیٹیوں والا ہے۔ جس طرح آج موجود نظر آنے والے کالج، یونیورسٹیز اور سکولز کا رشتہ دیوبند کی تحریک کے اپوزٹ کھڑے ہوئے سر سید احمد خان کی موومنٹ سے نظر آتا ہے۔ تو یہ دو ایسی روئیں تھیں، یہ دو ایسے دھارے تھے جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے تقریباً 50 سال تک فالو کیے۔ اس میں جو پہلی ڈیویشن نظر آتی ہے وہ ہمیں دیوبند کے اکابر کی طرف سے نظر آتی ہے۔ جب 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام کیا جاتا ہے تو شاید اکابرین دیوبند یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شاید ہمیں ان کونوں خدروں سے نکل کر جو اس وقت کا حکمران طبقہ ہے اس کے سامنے سیاسی عمل کے تحت بھی اپنے جو مطالبات ہیں اس کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی دیوبند کی تحریک کا ایک اور آف شوٹ ہے جو کہ 1926 میں نکلتا ہے جب تبلیغی جماعت قائم ہوتی ہے اور مولانا الیاس ایک فرد کی اصلاح کے لیے، تقوی اور تدین کے کام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کا ایک ایسا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں جو اس کے بعد بھی بہت دفعہ کاپی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیوبند کے اکابر کی تحریک کے اوپر نظر ڈالیں تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی جو کہ 1913 سے لے کے 1920 تک چلتی ہے۔ شیخ الہند کی ایسی ایک شخصیت تھی جن میں ایک ایسا ویژنری شخص آپ کو نظر آتا ہے جو کہ آتا تو مدرسے سے ہے لیکن اس کے ویژن کا، اس کی دقت نظر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ علی گڑھ میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس غم کے اندر میری ہڈیاں گل گئی ہیں، ان کو ٹی بی ہو گئی تھی جب ان کو مالٹا میں اسیر رکھا گیا تھا، اس غم کے مداوع کرنے والے مجھے مدرسوں میں کم نظر آتے ہیں اور علی گڑھ میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور شاید اسی سوچ کے نظر انہوں نے مولانا عبدالکلام آزاد کو شیخ الہند کے لیے پرپوز کیا تھا جو کہ تجویز کسی وجہ سے منڈے نہیں چڑھ سکی۔ تو آپ کو اکابرین دیوبند کے مختلف شیڈ نظر آئیں گے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ایوالو کرنا شروع کر دیا کہ جب بھی جس وقت کا، جس عصری تقاضے کا ضرورت ہوتی تھی اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی حکمت عملی کو مولڈ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مجلس احرار قائم ہوتی ہے جو کہ تمام مسالک کو لے کے چلتی ہے لیکن اس کی زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو دیوبند سے ہی نظر آئے گی، اور اسی
دیوبند کی تحریک سے ہی عبید اللہ سندھی اٹھتے ہیں جو کہ اس وقت کے سامراج کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کو باغی قرار دے دیا جاتا ہے اور وہ روس فرار ہو جاتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے کئی مولانا فضل الرحمان کو بھی سنا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی روایت کا امین ہوں۔ تو اس وقت اس تمام پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو طالبان نظر آتے ہیں یہ تقریباً 400 سال کی علمی میراث کے وارث ہیں۔ ان کے طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سوچ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس روایت کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں طالبان کا یہ رخ نظر آتا ہے۔ اور بر صغیر کے اندر جتنے بھی فعال تحریکی اور مذہبی قیادت ہے اس میں سے آپ کو دیوبند کی جو تحریک سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ ریسنٹلی BBC نے طالبان کی جو شورا ہے، جو سٹرکچر ہے، اس کے بارے میں ایک رپورٹ پبلش کی جس میں انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی مینشن کیا کہ طالبان نے اس وقت عصری تقاضوں کے حوالے سے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریوائز کیا ہے۔ ایک ان کی عسکری ونگ ہے، پھر ان کی ایک انٹیلیجنس ونگ ہے، پھر سیاسی امور کا ایک الگ سے سیکشن ہے، پھر معاشی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے الگ سے ایک پورا ونگ ہے، اور پھر 13 دیگر امور ہیں جو کہ مختلف سیکشنز ہیں جو گورننس کے۔ تو اس وقت اگر آپ طالبان کی موجودہ قیادت کو دیکھیں تو جیسے شاہ محمود نے کہا تھا کہ اب ان کے اندر کافی تبدیلی آ گئی ہے، وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے۔ اور اس وقت جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو کابل کے اندر فتح ہوئی ہے وہ طالبان کی جو سیاسی ونگ ہے اس کی ہوئی ہے، کیونکہ دوحہ کے جو مذاکرات ہیں وہ سیاسی ونگ کر رہی تھی، اور ابھی تک ان کی جو عسکری قیادت ہے جو میدان جنگ کے اندر برسر پیکار تھے وہ منظر عام پہ نہیں آئی۔ اور اس وقت اس تمام سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کی ایک روداد میں نے پڑھا تھا کہ جب 90s میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو وہ ایک دورے کے اوپر افغانستان گئے تھے، تو جب انہوں نے یہ سوال پوچھا طالبان قیادت سے کہ آپ لوگوں کا پولیٹیکل نظام کیا ہوگا، سکسیشن کیسے ہوگی، آپ کا اکنامک سسٹم کیسے ہوگا، آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہوگا اور آپ کا اکنامک سسٹم کیسا ہوگا، اور معاشی اور جو سماجی نظام ہے اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے، تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ اس وقت ان کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا اور اس کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ اسلامی سزائیں نافذ کرنے سے اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ اس وقت جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے جو کہ بینکوں کے ذریعے لنکڈ ہے، جو کہ کنورژن ریٹ اور ڈالر کی ہیجمنی کے اوپر قائم ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا ایک انڈیجنس اکنامک سسٹم کیسے ڈیولپ کر پائیں گے؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہی والے وہ چیلنجز ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں طالبان کی اس تحریک کو افغانستان میں پیش آئیں گے، کیونکہ ایک ایسا سسٹم ہے، گلوبل اکنامک سسٹم بن چکا ہے، گلوبل پولیٹیکل سسٹم بن چکا ہے اور گلوبل سوشل سسٹم بن چکا ہے۔ تو اس گلوبل سسٹمز کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ یہ بات کریں کہ ہم ان تمام گلوبل سسٹم کے اگینسٹ آئسولیشن میں کوئی ایسا نظام قائم کر پائیں گے اور سسٹین کر پائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو طالبان کی تحریک منظر ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔